سلطان سب سے پہلے تو اسرا کی مشعل سے دوستی ختم کروانا چاہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اسرا جو بھی نخرے وغیرہ سلطان کو دکھاتی ہے وہ مشعل کے ہی مشورے ہوتے ہیں۔ اور اسرا کی ماں کی ڈائریکٹ دھمکیوں کے بعد سے سلطان اسرا کی ماں سے بھی ڈر گیا ہے، تو وہ اسرا کو ڈائریکٹ مشعل سے دوستی ختم کرنے کا کہہ کے دوبارہ سے اسرا کی ماں کے منہ لگنا نہیں چاہتا۔ اس کے لیے وہ یہی چال سوچ لیتا ہے کہ وہ اسرا کے سامنے مشعل کی بے پناہ تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ اسرا سے کہتا ہے کہ مشعل کے سٹائلز، مشعل کی بات کرنے کا طریقہ اور اس کی ہر ایک ادا بالکل سر سے پاؤں تک وہ ویسی ہی ہے جیسی لڑکیاں مجھے پسند ہیں۔ اسرا بھی مشعل کی اتنی تعریفیں سلطان کے منہ سے سننے کے بعد مشعل سے جیلس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب مشعل اس کے سامنے سلطان کی برائیاں کر رہی ہوتی ہے تو وہ مشعل سے کہتی ہے کہ وہ تو تمہاری بہت تعریفیں کرتے ہیں اور تمہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسرا جب اپنے گھر جاتی ہے تو اپنی بھابھی اور ماں سے یہی ڈسکس کر رہی ہوتی ہے کہ سلطان کو جیسی لڑکیاں پسند ہے وہ تو میری بیسٹ فرینڈ بن گئی ہے، ہماری کرایہ دار ہی ہے۔ سلطان کو اس کی ڈریسنگ اور اس کی ہر چیز پسند ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ویسی بن جاؤں۔ اسرا کی بھابھی کہتی ہیں کہ تم تو جانتی ہو سلطان کی نیچر کہ وہ ایک شوقین مزاج آدمی ہے، لیکن یہ کیا بے وقوفی ہے کہ تم خود سے ایسی لڑکیوں سے دوستی کر رہی ہو جو تم سے زیادہ سٹائلش ہوں اور سلطان کی پسند کی ہوں، اور پھر ان کو بار بار گھر پہ انوائٹ کر کے سلطان کے سامنے آنے کا موقع دے رہی ہو۔ تمہیں تو ان باتوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ الٹا اسرا مشعل کی اتنی زیادہ تعریفیں سن کے اس سے انسیکیورٹی فیل کرنی شروع کر دیتی ہے، اور پھر خود کا اس سے کمپیریزن بھی کرنے لگ جاتی ہے کہ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ مشعل سے خود ہی دوری اختیار کر لے گی اور اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دے گی، اور سلطان کی چال کامیاب رہ جائے گی۔ سلطان جب اسرا کے بھتیجے کے برتھ ڈے والے دن اسرا کی ماں سے اچھی خاصی باتیں سن کے آتا ہے، اسرا کی ماں تو سلطان سے پوچھ چکی ہیں کہ تم نے اسرا کے اوپر ہمارے گھر آنے سے پابندی کیوں لگائی ہے، تو سلطان بتا دیتا ہے کہ مجھے اس دن اسرار کا آپ کے فیملی فنکشن میں آنا بالکل پسند نہیں آیا، جبکہ اس کا اسرا کے لیے رشتہ بھی آ چکا ہے، اور پھر وہ اور اس کی ماں مل کے میرے سامنے اسرا کی تعریفیں ہی کری جا رہے تھے، اور آپ کے بیٹے صاحب یعنی سرور بھائی ایسا شو کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں ایک ملازمت پیشہ غریب انسان ہوں اور اسرار مجھ سے بہت اعلیٰ انسان ہے۔ اسرا کی ماں بھی کہہ دیتی ہیں کہ وہ ایک فیملی فنکشن نہیں بلکہ ایک آفیشیل ڈنر تھا اور وہ اسرار نے ہی دیا ہوا تھا۔ اسرار اور سرور کی بزنس ڈیل چل رہی ہے، اسی لیے وہ وہاں پہ انوائٹڈ تھا۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم اتنے بے غیرت لوگ نہیں ہیں کہ اپنی بیٹی کی کسی غیر آدمی کے ساتھ ملاقاتیں کرواتے رہیں۔ پھر وہ پوچھتی ہیں کہ آخر تم یہ بتاؤ کہ تم الینا کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں اکیلے کیا کر رہے تھے۔ سلطان پہلے تو مکر جاتا ہے کہ کون الینا، میں کسی الینا کو نہیں جانتا، پر اسرا کی ماں موبائل فون میں الینا کی تصویریں نکالتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اس الینا کی بات کر رہی ہوں، تم اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں اکیلے موجود تھے، اور یہ لڑکی کیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ میں بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اب تم یہ بتاؤ کہ تم اس کے ساتھ روم میں اکیلے کیا کر رہے تھے۔ سلطان کہہ دیتا ہے کہ یہ تو ایک ماڈل اور ایکٹریس ہے اور ہماری کمپنی اس کو ہائر کرنا چاہتی ہے، تو میرے باس نے مجھے اس کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اسی لیے میں ہوٹل کے کمرے میں اس کے ساتھ اکیلا موجود تھا۔ اسرا کی ماں بھی جہاں دیدہ اور بڑی پہنچی ہوئی خاتون ہوتی ہیں، وہ اسرا کی طرح سلطان کی باتوں میں آنے والی نہیں، وہ فوراً ہی کہہ دیتی ہیں کہ صدیقی صاحب نے یہ کیا طریقہ اپنا رکھا ہے کہ کسی جوان جہان لڑکے کو کسی ماڈل کے کمرے میں بھیج دیں، اور اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو میں ابھی صدیقی صاحب کو کال پہ تمہارے سامنے لے کے ان سے ہی پوچھوا سکتی ہوں۔ اور اس کو بتاتی ہیں کہ صدیقی کی والدہ تو میری بیچ فیلو تھیں، میری بہت ہی اچھی فرینڈ ہیں، اس لیے ان کا نام لے کے تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ سلطان کہہ دیتا ہے کہ نہیں، باس کو کال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور پھر صاف ڈٹائی پہ اتر آتا ہے اور اسرا کی ماں کو کہتا ہے کہ چاہے میں الینا کے ساتھ جس بھی وجہ سے روم میں تھا، چاہے میرا اس کے ساتھ افیئر بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ 10 لڑکیوں کے ساتھ بھی افیئر ہو،
مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میری بیوی کا نام اگر کسی غیر مرد کے ساتھ جڑے گا تو اس کی بدنامی ضرور ہوگی اور وہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ اسرا کی ماں بھی اسے کہہ دیتی ہیں کہ میں صرف اسرا کی خوشی کے لیے یہ بات جانے دے رہی ہوں فی الحال، لیکن دوبارہ تم نے اسرا پہ بیجا پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اب سلطان یہ تو جان گیا ہے کہ اسرا کی ماں بہت ہی پاورفل عورت ہے، اس کی پہنچ تو سلطان کے باس تک بھی ہے۔ اب اگر سلطان اسرا کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرتا ہے یا اس کو تنگ کرتا ہے تو اسرا کی ماں کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ تو سلطان یہی سوچ لیتا ہے کہ ان سے بدلہ تو میں اپنے طریقے سے ہی لوں گا، جس طرح میں نے اسرا کو اپنا اسیر بنایا ہوا ہے ان سب لوگوں کو بھی اپنا اسیر بنا کے ہی رہوں گا۔ ادھر سلطان اسرا کے گھر والوں کے رویے کی وجہ سے اپسیٹ بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کے فون پہ زوبیہ یعنی چاندنی کی کال آ جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ آپ کہاں مصروف ہیں، آپ اتنے دنوں سے غائب ہیں، میں نے تو آپ کو بہت زیادہ مس کرنا شروع کر دیا ہے۔ سلطان جو کہ بہت ہی زیادہ خود پسند انسان ہے اور اپنے سامنے کسی اور کی تعریف تو برداشت ہی نہیں کر پاتا، اور پھر تازہ وہ بہت سارے لوگوں سے اسرا کی تعریفیں اتنی سن کے آیا ہے کہ جیسے اسرا سے شادی کر کے سلطان کی کوئی لاٹری لگ گئی ہو۔ اب وہ زوبیہ سے اپنی تعریفیں سنتا ہے تو دوبارہ سے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو بہت پسند آتی ہے اپنی تعریف۔ تو وہ زوبیہ سے کہتا ہے کہ آخر ہم مل کب رہے ہیں۔ زوبیہ اس بات پہ ہڑبڑا جاتی ہے کہ اس نے تو اتنی جلدی ملاقات کی بات کر دی، لیکن اب وہ سلطان کو ٹال نہیں پاتی کیونکہ سلطان بھی صاف بول دیتا ہے کہ اب ہماری دوبارہ بات تبھی ہوگی جب ہماری ملاقات ہوگی۔ اب زوبیہ سے ملاقات کر کے وہ کون سی نئی چال کھیلنا چاہتا ہے؟ کیا وہ اسرا کو نئی جیلسی میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے، یا وہ جیسا فلرٹ انسان ہے وہ سچ میں زوبیہ کے پیچھے بھی دیوانہ ہو چکا ہے اور اسی لیے اس سے ملنا چاہتا ہے؟ دوسری طرف اسرا اب مشعل سے بھی دور ہوتی جا رہی ہے تو اس کو اب سلطان کے ساتھ نمٹنے کے آئیڈیاز کون دے گا؟ کیا سلطان اپنی چالوں میں ہمیشہ کامیابی حاصل کر پائے گا یا کبھی نہ کبھی سدھر کے وہ اسرا کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا؟ یہ سب باتیں ہم آگے کی قسطوں میں جان پائیں گے۔ ڈرامے کے اگلے ٹویسٹ جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو لائک اینڈ شیئر اینڈ کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔